لیا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بکلمات چند کلموں کے ساتھ فاتمہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ کسی انسان کو فضیلت کوئی خاندانی نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد محترم تھے وہ بت پرست تھے، کیا تھے؟ لیکن بیٹا پیغمبر، اور ایسا پیغمبر کہ خلیل اللہ کا دوست تھے، اللہ کا دوست۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی امتحانات لیے، ہر امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اب اس کامیابی کے بعد بطور انعام کے اللہ پاک نے فرمایا، فرمایا اللہ نے انی جاعلک، میں آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے واسطے، امامہ، پیشوا، میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا دیجئے، میرے اولاد کو بھی پیشوا بنا دیجئے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، لا ینال، نہیں پہنچنا عہدی، میرا عہد، للظالمین، ظالموں کے واسطے۔ جو ظالم ہے آپ کی اولاد میں وہ نبی نہیں بن سکتا، یا دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے، اور جو ظالم نہیں ہے تو وہ آپ کے متبع بھی ہوگا، اور ہم چاہیں گے تو کسی کو پیغمبر بھی بنا دیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو مثابہ، لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، مثابہ کا معنی اکٹھا ہونے کی جگہ، للناس، لوگوں کے واسطے، وامنا، اور امن کی جگہ۔ بیت اللہ وہ جگہ ہے کہ جو امن کا جگہ ہے اور لوگوں کے اکٹھے ہونے کا جگہ ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہر طرف سے آتے، صرف عمرہ کرنے والے پاکستان سے نہیں جاتے بلکہ ہندوستان سے بھی جاتے ہیں، امریکہ سے بھی جاتے ہیں، برطانیہ، یورپ، تمام کے تمام ممالک سے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے، وہاں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، وہاں کوئی کس سے بدلہ نہیں لے سکتا، بلکہ یہاں تک کہ انسان تو انسان، وہاں جانور بھی محفوظ ہے، آپ کسی جانور کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ وہاں پر کسی درخت کو بھی نہیں اکھیڑ سکتے۔ تو تمام کی تمام اشیاء وہاں پر محفوظ بھی ہے اور ممنون بھی ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلی، نماز کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ نشان آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ پتھر موجود ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ جو بھی کوئی عمرے کرنے والا جاتا ہے، اس کا عمرہ، اس کا طواف پورا ہوتا ہے، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا وہاں پر اس کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن افضل ہے۔ کیا ہے؟ افضل۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی کعبہ چلا گیا، اس نے طواف کی، تو طواف کی صورت میں اس آدمی کو چاہیے نا کہ وہیں پر کیا کرے استاذ، 2 رکعت نماز پڑھے۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا، کہ پاک کر دو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ میں نے عہد دیا، حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو کہ بیت اللہ کو پاک صاف رکھو، اور بت پرستی جو یہاں ہو رہی وہ سارا ختم کر دے، تاکہ کوئی بت پرست اور بت پرستی یہاں نہ رہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے اللہ، اجعل ھذا بلدًا آمنا، بنا دے اس شہر کو امن والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، تو پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ،
اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو ورزق اہلہ اور دے دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھل میوے من آمن منہم جو ایمان لے کر آئے ان میں سے باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر۔ قال اللہ پاک نے فرمایا ومن کفر جو کوئی کافر ہے فأمتعہ قلیلا میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا۔ ایماندار کو تو ملتا رہے گا لیکن جو کافر ہے اس کو بھی فائدہ ملے گا لیکن تھوڑا سا۔ ثم اضطرہ پھر اس کو کھینچ کر لے کر جاؤں گا الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر اور بری جگہ ہے مصیر رہنے کی، وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی، یعنی لوٹنے کی جگہ، رہنے کی جگہ وہ بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور جب بلند کی ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں بلند کی۔ ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کر رہے تھے۔ اس طریقے سے باپ بیٹوں نے بیت اللہ بنایا۔ ربنا بنانے کے بعد پھر دعا فرمائیں اے اللہ تقبل منا ہم سے اس عمل کو قبول کر دیجئے۔ بیت اللہ ہم نے بنایا باپ بیٹوں نے، لیکن اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں اس کو کیا کر دے، قبول کر دے۔ انک انت السمیع العلیم یقیناً تو سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ ربنا اے اللہ وجعلنا مسلمین ہم کو بنا دے مسلمان تابعدار لگا اپنے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتاً ایسی جماعت مسلمتاً جو تابعدار ہو لکا تیری، وارنا مناسکنا اور دکھلا ہم کو حج کے مقامات، وتب علینا اور یہ کہ ہماری طرف متوجہ فرما، انک انت التواب الرحیم یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے کوئی خطا ہو جائے توبہ علینا تو اس کو معاف فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے اللہ وبعث فیہم بھیج دے ان کے اندر رسولا منہم انہی کا رسول، یتلو علیہم آیاتک کہ پڑھے ان کے اوپر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور سکھا ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں، کتاب اور سنت کی باتیں، یعنی قرآن بھی ان کو سکھا اور سنت بھی سکھا۔ ویزکیم اور ان کو اے اللہ پاک صاف فرما، قرآن بھی سیکھے انسان اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، اپنے آپ کو پاک صاف بھی کرے، یہ اصل زندگی۔ قرآن سیکھ لیا، سنت سیکھ لیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے تو پھر پاکی بھی نہیں ہے، پھر پاکی بھی نہیں ہے۔ تو قرآن سیکھا، حدیث سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا، تب جا کے جناب انسان کو کیا ہوتی ہے، پاکی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ عالم دین ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، عالم دین۔ انک انت العزیز الحکیم یقیناً تو زبردست حکمت والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم اور کون ہے جو پلٹے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، مگر من صفیہ وہی آدمی پلٹ سکتا ہے، صفیہ نفسہ جو اپنے آپ کا بیوقوف ہے، یعنی جو بیوقوف ہے، جو کیا ہے، جو اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب وہی چھوڑے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور تحقیق ہم نے منتخب کر لیا ان کو دنیا کی زندگانی میں، دنیا کے زندگانی میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں ہوں گے۔ آخرت میں کیا ہوں گے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم اذ قال له ربه جب کہا اس سے اس کے رب نے اسلم تابعدار ہو جا، قال فرمایا اسلم تو اے اللہ میں تو تابعدار ہوں لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کا، تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ یہودی کہتے تھے
کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. مشرکین کہتے تھے ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جس کے ماننے پر تمام کے تمام مذہبوں کا اتفاق ہے. یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. اور مشرکین کہتے ہیں کہ جناب وہ ہماری طرح تھے، اس لیے ہم ان کو مانتے. ایسے خواہ. حالانکہ یہودیت اور عیسائیت وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے کوسوں دور پیدا ہوئی. یہودی کہاں سے پیدا ہوئے؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام سے پیدا ہوئے نا. تو یعقوب علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے انتقال کر کے اللہ کے پاس چلے گئے. تو اس وقت یہودی کہاں تھے؟ یہودی تھے؟ یہودی کب بنے؟ بعد میں بنے. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ جو تھا وہ یکسو ایک اللہ کے ماننے کا تھا. تو اگر تم لوگ بھی ایسے ہو کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہو تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام والے ہیں. لیکن اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم. وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے اولاد کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. ابراہیم اور یعقوب، ابراہیم دادا اور پوتا، یعقوب علیہ السلام، ہر ایک نے اپنے اولاد کو وصیت کی تھی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد یہودیوں کو وصیت کی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو. صحیح ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ کہ اللہ رب العزت کی تابعداری کرنا. یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ پاک نے منتخب کر لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین اسلام کو، فلا تموتن، پس مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اسلام قبول کر کے، کفر کی حالت میں مت مرنا. فلا تموتن، پس مت مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حالت کے اندر کہ تم مسلمان ہو کے مرنا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ فرمایا تھا، بیٹو اللہ کی تابعداری کرے تاکہ موت بھی آپ کا اسلام کے اوپر آ جائے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا، ام کنتم، اور اگر تم لوگ کو شک ہے نا تو اللہ پاک نے فرمایا، ام کنتم، آیا تم لوگ شہداء موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی یعقوب علیہ السلام کو. اذ قال لبنی، موت کے وقت جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، بول پڑے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَىٰ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحدہ، جس کا معبود ایک ہی معبود ہے، الہ معبود واحدہ، ایک ہی معبود ہے. بیٹوں نے تو اس وقت یہ کہا تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تابعدار ہیں، ہم اس کے تابعدار ہیں، تابعداری کریں گے. تلک امتن، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ اعمال جو انہوں نے کیے، ولکم، اور تمہارے لیے وہ اعمال، ما کسبتم، جو تم لوگوں نے کیے، تم لوگ جو عمل کرتے ہو تمہارے لیے، ان کا عمل تو ان کے ساتھ چلا گیا بھائی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور پوچھ نہیں ہوگی، عما كانوا يعملون، اس چیز کے متعلق کہ جو انہوں نے عمل کیے، ان کے اعمال کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، کونوا هودا او نصارى تهتدوا، کونوا، ہو جاؤ،
ہودن یہودی، یہودی کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی، او نصارا نصرانی کہتے ہو جاؤ نصرانی، وقال اور وہ کہتے کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، تو یہودی کہتے یہودا یہودی بن جاؤ، نصرانی کہتے نصرانی بن جاؤ، تہتدوا پھر صحیح راہ پا سکو گے۔ قل آپ فرمائیے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا حنیفہ یکسوتا دین قیم تھا، صحیح مضبوط دین تھا، اور حنیفہ یکسو کا معنی کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے والا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا فرمائیے آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہمارے اوپر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کے اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرقو، ہم جدائی پیدا نہیں کرتے، بین احد منہم ان کے درمیان میں سے کسی ایک میں بھی، ونحن له مسلمون، اور ہم ہیں اس کے تابعدار۔ فإن آمنوا، پس اگر وہ ایمان لے کر آئے، بمثلی اس طرح کا، ما آمنتم جس طرح تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو، بھی اس کے اوپر فقد اہتدوا، پھر تحقیق یہ لوگ راہ پالیں گے۔ وإن تولوا، اور اگر تم لوگ نے اعراض کر لیا، فإنما هم في شقاق، بس یہ کہ ایسی صورت میں وہ ہوں گے بدبخت۔ فسيكفيكهم اللہ، بس تمہارے لیے ان کے جانب سے اللہ ہی کافی ہوگا۔ وهو السمیع العلیم، اور وہی اللہ سننے والا ہے، وہی اللہ جاننے والا ہے۔ بند کر دو۔